قاری صاحب، لندن میں آپ کی ملاقاتیں ظاہر ہے کہ ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس ملاقات کی بہت سی ریومرز بھی تھی. یہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہے، عہدے ہیں، صدر زرداری سابق صدر جو ہیں ان کے لیے صدارت کے لیے آپ گئے ہیں بات کرنے کے لیے. کیوں گئے تھے آپ؟ اچھا، ہم بڑے حیران ہیں ویسے تو اس بات کے اوپر. وہاں پہ میں نے بھی، میری باقی کولیگز نے بھی، اور اسحاق ڈار صاحب نے خاص طور پہ حلف اٹھا کے کہنا پڑ گیا کہ بھائی یہ جو سارا تبصرہ اس وقت وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ یہاں چرچے ہو رہے ہیں اس کے، کہ جی ہم کو سیٹیں لینے گئے ہیں، ہم کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ فارمولا لے کے گئے ہیں، ہم کوئی پریزیڈنٹ کے لیے سپورٹ لینے گئے. پریزیڈنٹ کا آفس خالی ہو گیا ہے؟ نہیں ہونے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے، نہیں جب ہوگا تب کی بات ہے. آج ہم نے کیا لینا تھا؟ چیئرمین سینٹ آلریڈی ہمارا ایک ڈیسائیڈڈ ایشو ہے. اچھا، گیلانی صاحب آلریڈی ایک ڈیسائیڈڈ ایشو ہے. تو یہ ایشو تو پہلے یہاں ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. جہاں تک ہماری وزارتیں ہیں، کہا جا رہا ہے چیئرمین سینٹ کے اوپر بھی اعتراض میں کہہ رہا ہوں کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ وہاں یہ موضوع تھا. اچھا، وہاں پہ بنیادی طور پہ ایک تو بلاول صاحب ان کے کافی عرصہ ان سے ملے نہیں تھے، میاں صاحب سے ملنا تھا، ان کو مبارک دینی تھی. اور پھر دو جماعتوں کے لیڈر ہیں، وہ اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں. بلاول صاحب چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے، ان کا ملنا بہت ضروری تھا. اور میرا خیال ہے کہ نہ صرف ان دونوں کا ملنا بہت ضروری تھا، اب جو اتحاد کی قیادت ہے اس کا بھی ملتے رہنا، آف اینڈ آن ملتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے اعتماد سازی کی. لیکن بلاول صاحب چونکہ اوتھ نہیں لے کے گئے تھے قاہرہ صاحب، میں اس پہ بتا اس کی وجہ سے بھی ریومرز آئی. اور پھر ان کے جو ترجمان ہے ذوالفقار علی بدر، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ ان کے حلف اور باقی معاملات کے لیے بہت اہم ہوگی. اسی دن آیا جس دن ان کی پہلی ملاقات تھی. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس ملاقات کے اندر میں نے کہا نا، اس کا کوئی تبصرہ، کوئی ذکر نہیں تھا. چیئرمین بلاول صاحب کے لیے یہ بات بہرحال ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ایک دوسری جماعت جس کے ساتھ ہمارا ماضی بڑا تلخ بھی رہا، ایک دوسری جماعت کے وزیر اعظم کے کابینہ میں اس کے وزیر بننے جا رہے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی نے ایک مشکل فیصلہ تھا. پیپلز پارٹی کے اندر اس کی بڑی ریزسٹنس تھی، لیکن پھر بہت سارے لوگ اس کے حق میں بھی تھے. تو یہ کس کی چوائس تھی؟ حالات چوائس بلاول صاحب کی یا زرداری صاحب کی؟ یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے. جنرل ڈیبیٹ کے بعد یہ ایک فیصلہ ہوا کہ جی ہونا چاہیے، کیونکہ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ ہٹا کے اس گورنمنٹ کو لانے والے ہم ہیں. اور آج ایک اگر برڈن شیئرنگ آئی ہے، مشکل فیصلے کرنے کا وقت ہے. اگر کوئی بوجھ آتا ہے تو بوجھ بھی برداشت کرنا ہے. دوسرا جو بنیادی ایشو تھا نا جو وہاں جانے کا، وہ تھا کہ اس وقت پاکستان بہت خوفناک چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. اس وقت زیادہ فوکس لوگوں کا معاشی بحران پہ ہے. یقیناً معاشی بحران آج سے تعلق رکھتا ہے. آج میرے پیٹ میں، میرے بچوں کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، لہذا مجھے آج اس کی زیادہ شدت سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے بہت بڑے لیول پہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. پاکستان کے اس وقت ادارہ جاتی، مطلب ہمارا پارلیمنٹ جو ہے وہ بے توقیر کر دیا عمران خان صاحب نے. بہت مختلف اداروں کے ساتھ تصادم کی کیفیت تو پھر کیا طے پایا؟ تو جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، وہ جو جذبہ تھا، وہ جو روح تھی، آج اسی طرح کے چیلنجز اس سے کئی گنا بڑھ کے ہیں. لہٰذا یہ پرپوزل، وہ بھی محترمہ بینظیر بھٹو کی پرپوزل تھی، یہ بھی بلاول بھٹو صاحب کی پرپوزل تھی زرداری صاحب، کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے روح کے تحت، اسی روح کے تحت جو بی بی شہید اور میاں صاحب نے آپس میں اکٹھے ہوئے، پھر باقی ساری قیادت کو بھی اکٹھا کیا، ہمیں پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے اجتماعی شعور، اجتماعی وزڈم کی ضرورت ہے. اکٹھے ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. اپنی الگ الگ آئیڈینٹیٹیز بحال رکھتے ہوئے ہمیں اکٹھے چلنے کی ضرورت ہے. اب ہم اکٹھے گورنمنٹ میں ہوئے ہیں، اس کو بھی کامیاب کرنا ہے، اینڈ بیونڈ دیٹ بھی. اس لیے الگ الگ الیکشن لڑ کے آپ ہو سکتا ہے کل پھر گورنمنٹ اکٹھے بنا لیں.